أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم ضیاء النبی شریف کا وہ حصہ پڑھیں گے جس میں کفار کے ظلم و ستم کی بہت ساری جو ہیں وہ داستانیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کا ٹائٹل جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم و ستم کی روح فرسا داستانیں، یعنی وہ جو روح جس سے کانپ جائے اس ظلم و ستم کی آپ داستانیں آج اس سبق کے اندر ملاحظہ کریں گے، اور دیکھیں گے کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کیں، اور کس طرح ظلم و ستم کو برداشت کیا اور دین حق پر جو ہے وہ ڈٹے رہے اور کھڑے رہے۔ اتنا ظلم و ستم ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، تو وہ کیا صرف چھوٹی سی دنیا کی خاطر، فانی دنیا کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو غصب کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ صرف یار لوگوں کے لگائے ہوئے الزامات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شخصیات کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اس حصے میں بڑے ہی ادب اور نیاز کے ساتھ چند واقعات کو، طویل ترین واقعات کو آپ نے ادبی رنگ کے ساتھ پیش کیا۔ حضور نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات، اپنی صفات حمیدہ کے باعث خود بھی بڑی محترم اور معظم تھی۔ خواہ مخواہ دل حضور سے پیار کرنے اور حضور کی تعظیم بجا لانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محترم چچا حضرت ابو طالب اور سارے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کی اس معاملہ میں تائید حاصل تھی۔ یہاں پر حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں اہل سنت کا، جو اہل سنت کے ائمہ ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ آپ کے ایمان اور عدم ایمان پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور آپ کے ایمان اور عدم ایمان کو اس طرح سرعام ممبروں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور ان کے لیے ادب کا جملہ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، ان کی بے ادبی ہرگز نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ابو طالب کے نام کے ساتھ حضرت لکھا ہوا ہوتا ہے، ان کے احترام اور ان کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ ظاہراً زبان حال سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن قرائن موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، دو طرفہ دلائل ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ان کے عدم ایمان کے قائل ہیں، لیکن جو آپ کے استاد محترم ہیں سیدی زہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جو ہیں وہ ان کے ایمان کے قائل ہیں۔ اسی طرح ائمہ اہل سنت کے اندر اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے، اور سب کی رائے یہی ہے کہ اس مسئلے پر توقف کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، ان کا نہ تو اس طرح ایمان بیان کیا جائے، نہ اس پر دلائل دیے جائیں، اور نہ ہی عدم ایمان پر اس طرح سرعام جو ہے وہ بحث کرنی چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اور سپرد ہے، قیامت کے دن یہ سارے راز منکشف ہو جائیں گے، اور ہم سے ان کے ایمان یا عدم ایمان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ لیکن جب بھی ان کا ادب کریں حضور کی خدمت کی وجہ سے، ان کو ہم اسی لیے ادب کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، اور حضرت ابو طالب کہا جاتا ہے۔ سارے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کی آپ کو تائید بھی حاصل تھی، کسی کو جرت نہیں تھی حضور پہ حملہ آور ہوتا، اور اگر کوئی حملہ آور ہوتا بھی تو یہ شمشیریں بے نیام ہو جاتی، حضور کے دفاع کی خاطر جنگیں شروع ہو جاتی، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے اس چیز کو بھی پڑھا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا کہ اس آپ کی جو شخصی عظمت تھی، خاندانی سطوت، خاندانی جاہو عظمت جو بھی تھی آپ کی، اس کے باوجود مشرکین آپ کو ستایا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے، تان و تشنیع کے جتنے بھی تیر ان کے ترکش میں موجود تھے،
آپ پر برسائے جاتے، بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا، الزامات آپ پہ لگائے جاتے، بہتان لگائے جاتے، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، پورا کرکٹ حضور کے سین میں پھینک دیا جاتا، غلاظتیں اٹھا کر در اقدس پہ ڈال دی جاتی، نماز بھی سکون اور اطمینان سے پڑھنے کی فرصت نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے خصوصی مہربانی سے اپنے حبیب کی حفاظت کا اہتمام نہ فرماتا تو ابو جہل اور ابو لہب کے ارادے انتہائی خطرناک تھے۔ جب حضور سے ان کا یہ معاملہ تھا تو جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ان کے جور و ستم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو ان کے اپنے بھی تھے، یہ خاندان کے تھے۔ جب ان کی خاندانی عظمت و سطوت کے باوجود ان کے ساتھ اتنی بغض اور عناد اور نفرت تھی تو صحابہ کرام کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے؟ اس کی ایک مثال انہوں نے ذکر کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حرم شریف میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو کافروں نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس غشی کی حالت میں آپ کو گھر اٹھا کر لایا گیا اور کئی پیر گزرنے کے بعد آپ کو ہوش آیا۔ یہ اس ابو بکر کے ساتھ ان کی دست درازی تھی جو مکہ کا ایک باثر بارسوخ اور متمول تاجر تھا، یعنی امیر ترین تاجر تھا، اور اپنے قبیلہ بنی تمیم کا سردار تھا، یعنی ان کی سرداروں کے ساتھ یہ کیفیت تھی۔ تو دیکھ لیں باقی صحابہ کے ساتھ ان کا کیا رویہ اور کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبیلہ بنو امیہ کے معزز رکن تھے۔ یہ اکثر آج کل ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، اموی گنڈے، بنو امیہ کے گنڈے، یہ آج کل کے جو نام نہاد سنی میں کیا یہاں پہ بیان کروں، جو صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں پورے بنی امیہ کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اموی گنڈے بخاری میں موجود ہیں، اموی گنڈے مسلم میں موجود ہیں، یعنی بخاری اور مسلم بھی اموی گنڈوں سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اس طرح کی عبارتیں یہ ہمارے نام نہاد اسکالر اور ہمارے نام نہاد لوگ لکھتے رہے ہیں، اور آج بھی وہ کتابیں جو ہیں وہ ایک کتاب ایمان ابی طالب پہ لکھی گئی، اس میں جو ہے وہ ایک فریدی نام کا بدبخت وہ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں اموی گنڈے موجود ہیں۔ تو بنو امیہ جو حالت ایمان میں ان کا تو کم از کم احترام کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذوالنورین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں بنی امیہ کو دی اور حضرت سفیان ابو سفیان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا، حضرت ام حبیبہ کو ان کو نکاح میں لیا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے رشتے میں سالہ لگتے ہیں، سالے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کا احترام نہیں کرتے تو پھر آپ نے احترام کس کا کرنا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ حضرت عثمان کیونکہ بنی امیہ کے ایک معزز رکن تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے جب وہ مشرف با اسلام ہوئے تو ان کا چچا حضرت عثمان کا چچا ان کو کچے چمڑے میں لپیٹ کر اور اسے رسی میں باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا کرتا تھا۔ کچے چمڑے کی بدبو، اس پر عرب کی دھوپ، آپ حضرت عثمان کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آج کل کے یہ کالے کتے جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہ بھونکتے ہیں، انہیں ان کی یہ قربانیاں یاد نہیں ہیں، انہیں اسلام کی خاطر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر جتنا ستایا گیا، جتنا مارا گیا، جتنا پیٹا گیا، جتنا ان پہ ظلم و ستم کیا، یہ اس کا عشر عشیر بھی ان تک پہنچ جائے تو یہ جو ہے وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان پہ اگر تھوڑا سا بھی اس طرح کا ظلم ظاہر ہو جائے تو یہ خودکشی کرنے پہ تیار ہو جائیں، لیکن صدقے اور قربان جائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شخصیات اور ان کی قربانیوں پر کہ انہوں نے اتنی سختیاں برداشت کرنے کے باوجود اور اتنی سختیاں جھیلنے کے باوجود اسلام پر آنچ نہیں آنے دی، نبی پاک کی ذات پر آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قبور پر، مزارات پر کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف با اسلام ہوئے تو ان کو ایسے ابتلا کا سامنا کرنا پڑا، آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جس کی شدت سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ کے خاندان والوں کو ان کے سامنے ان کے مسلمان ہونے کا جب علم ہوا تو انہوں نے ان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے سارے ہیلے بہانے کیے لیکن بے فائدہ رہے۔ ان کی والدہ بھی اپنے کفر پر بڑی پختہ تھی، حضرت سعد کی والدہ،
جب اسے پتا چلا کہ اس کے لگتے جگر نے اس کے معبودوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے اور قبیلہ کے لوگوں نے ان کو اس بغاوت سے دستبردار ہونے کے لیے بڑے یتن کیے ہیں لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئے، تو ماں کو بڑا صدمہ ہوا۔ آخر اربا کے طور پر اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا بہتر ہے کہ اس نئے مذہب کو چھوڑ دو، اگر تم یہ میری بات نہیں مانو گے تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گا، نہ کر دوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، دھوپ میں پڑی رہوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ اگر اسی طرح میں مر گئی تو سارے عرب میں تم بدنام اور رسوا ہو جاؤ کہ یہ وہ بیٹا ہے جس کی ضد میں اپنی ماں جس نے اپنی ضد میں آ کے ماں کی جان لے لی۔ چند روزہ ساتھ اس بات کو اہمیت نہ دی، یہی خیال کیا ہوگا جب بوڑھی اماں کو بھوک اور پیاس تنگ کرے گی وہ خود ہی کھانا پینا چھوڑ دیں گے، شروع کر دیں گی، لیکن وہ بھی جو ہے نا اپنی ہٹ کی پکی تھی، ضد کی پکی تھی۔ کئی دن گزر گئے، اس نے نہ کھایا نہ پیا نہ کہا، اس تک تک پہنچ گئی کہ اس کی موت یقینی نظر آنے لگی۔ اس نے کہا لوگوں کو کہا کہ سعد کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کو یہ خیال تھا کہ مجھے اس نزا کی حالت میں دیکھ کر یقیناً سعد کا دل پسیج جائے گا، نرم ہو جائے گا اور اپنے اس نئے دین کو ترک کر دے گا۔ جب سعد کو بلایا گیا تو نے اپنی ماں کی حالت دیکھی تو ایک سچے مومن کی طرح ماں کو بلند آواز سے مخاطب کر کے فرمایا، تعلمین واللہ یا اماؤ لو کانت لکی میات نفس فخرجت نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء فکلی ان شئتی او لا تاکلی۔ تعلمین واللہ، تعلمین تو جانتی ہے، واللہ خدا کی قسم، یا اماں اے میری ماں، اے میری ماں خدا کی قسم تو جانتی ہے، لو کانت لک میات نفس، اگر تیرے اندر 100 جانیں بھی ہوتی، تیری 100 زندگیاں ہوتی، فخرجت نفسا اور ایک ایک زندگی ایک ایک کر کے نکلتی، ما ترکت دینی، میں اپنا دین کبھی نہ چھوڑتا، میں نبی پاک کی غلامی ترک نہ کرتا، ھذا لشیء، یہ جو ہے وہ یہ جو چیز ہے یہ وہی چیز ہے جس کے لیے میں نے دین کو جو ہے وہ اختیار کیا، فکلی ان شئت، مرضی ہے کھا، او لا تاکلی، مرضی ہے نہ کھا، اگر تو چاہے تو کھا لے، نہیں چاہتی تو نہ کھا، تیری مرضی، لیکن میں نبی پاک کا دامن نہیں چھوڑنے والا۔ ماں نے اپنے بیٹے کے جب اس مصمم ارادے کو دیکھا تو اس نے بھوک ہڑتال ختم کر دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کے اس موقف کی تائید کی اور توصیف کرتے ہوئے فرمایا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ دباؤ ڈالے، فَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کریں، دباؤ ڈالیں، اللہ اس بات پر، ان تو شریکہ بھی، کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ما لیس لک بہ علم، اس کو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، فلا تطعہما، پھر ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم پر پھر یہ آیات اتاری اور اس آیات کے اترنے کی وجہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصمم ارادہ ہے۔ تو قرآن دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی اداؤں کو بھی بیان کرتا ہے، ان کی کوششوں اور کاوشوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ صحابہ کرام یہ قرآن کی شخصیات ہیں، قرآنی شخصیات ہیں، ان کو نہ تو سیاسی شخصیت سمجھیں نہ ہی ان کو کوئی تاریخی شخصیت سمجھیں، یہ قرآن کی شخصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار ان سے فرمایا، ان کی عظمت کا پرچار کیا، ان کے لیے قرآن میں آیات نازل فرمائی۔ جب ان بااثر اور متمول لوگوں کے ساتھ کفار کا یہ رویہ تھا، جتنا ان پر قابو چلتا، ان پر جور تشدد کرنے میں ذرا تساہل نہ کرتے، سستی نہ کرتے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کا کیا حال ہوگا جو غریب ہوں گے، بے آسرا ہوں گے۔ اس کی مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے آپ کو ملے گی۔ یہ واقعہ بڑا جو ہے وہ دردناک واقعہ، آگے اب ذرا اس کو ذرا سماعت کریں۔ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف جو بنی امیہ کا مالک تھا، یہ کافر تھا، جس کی وجہ سے بنو امیہ کہا جاتا ہے، اموی گنڈے کہا جاتا ہے، امیہ بن خلف ان ازلی سعادت مندوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ یعنی امیہ بن خلف کا ایک غلام تھا حضرت بلال، اور حضرت بلال وہ سعادت مند تھے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ اور امیہ کی اسلام دشمنی یہ کب برداشت کر سکتی تھی کہ ان کا زر خرید غلام اس کی مرضی کے بغیر اس کے بے شمار خداؤں کے خلاف علم بغاوت بلند کرے اور ایک خداوند حقیقی کی بندگی کا دم بھرنے لگے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا حبشی غلام مسلمان ہو گیا تو غصہ سے اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے عزم کر لیا کہ وہ اس جرم کی بلال کو اتنی سخت سزا دے گا
کہ اس کو برداشت کرنا ممکن نہ ہوگا، وہ مجبوراً اس نئے دین سے اپنا رشتہ توڑ دے گا۔ وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتا، ان کا تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے، مکہ کی گھاٹیوں میں لے کر انہیں گھومتے، گلیوں میں انہیں گھسیٹتے، لیکن میں خانہ عبادت کا یہ مستانہ کیا وہ مستی میں کھویا رہتا اور احد کے نعرے لگا کر کفر و شرک کے حواریوں کا منہ چڑھاتا رہتا۔ وہ بے شعور بچے رسی کو اس زور سے کھینچتے کہ اس کی گردن پر گہری خراشیں پڑ جاتی اور خون بہنے لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں کتنی پسند ہوں گی کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر، نبی پاک کے دین کی خاطر یہ اتنے ستم اور اتنی تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ حضرت احسان فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حج کرنے کے لیے مکہ آیا، میں نے بلال کو دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک لمبی رسی تھی جسے بچوں نے پکڑا ہوا تھا، اسے کھینچ رہے تھے، اور بلال کہہ رہا تھا احد احد انا اکفر باللات والعزى والہبل ونائلہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے، میں انکار کرتا ہوں لات کا، میں انکار کرتا ہوں عزا کا، میں انکار کرتا ہوں ہبل کا، میں انکار کرتا ہوں نائلہ کا۔ یہ ان کے بت تھے، ان کا انکار کرتا ہوں۔ امیہ کا دوسرا انداز تعذیب یہ تھا، عذاب دینے کا، سزا دینے کا انداز یہ تھا کہ پہلے وہ اس کو بھوکا رکھتا، پیاسا رکھتا، پھر دوپہر کے وقت جب دھوپ خوب چمک رہی ہوتی، ریتلی زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی، تو وہ آگ کو اس پر لٹا دیتا، پھر باری برکم پتھر آپ کی چھاتی پہ رکھتا اور کہتا یا تو محمد کا دین چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لات عزا کی عبادت کرو، یا تم اسی طرح تڑپتے رہو گے یہاں تک کہ تمہارا دم نکل جائے۔ آپ نیم مدوشی کے عالم میں یہی جواب دیتے تھے احد احد انا لا اشرک باللہ شیئا انا کافر باللات والعزی، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ ایک ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں لات اور عزا کا کافر ہوں، میں لات اور عزا کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں بلال کے قریب سے گزرا، مررت ببلال وهو يعذب پھر رمدا، تو اس کو رمدا میں عذاب دیا جا رہا تھا، کنکریوں پر لٹا کر عذاب دیا جا رہا تھا، ولو ان بدعۃ لحم وضعت علیہ لناتجت، اور وہ کنکریاں اتنی گرم تھیں، ولو ان بدعۃ لحم اگر گوشت کا ایک بدعہ ٹکڑا رکھ دیا جاتا، وضعت علیہ اس کے اوپر رکھا جاتا، لناتجت تو وہ پک جاتا، یعنی اتنی سخت وہ گرم ہوتی تھی کنکریاں، ان پہ لٹا کے آپ کو عذاب دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں انا کافر باللات والعزی، میں لات کا بھی انکار کرتا ہوں، عزا کا بھی انکار کرتا ہوں۔ امیہ یہ سن کر اور غضبناک ہو جاتا، انہیں مزید ستانے لگتا، ان کے گلے کو زور زور سے دباتا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت بلال جب شدت عذاب میں عادت کے نعرے لگاتے تو کافر ان کو تلقین کرتے اس اذیت سے بچنے کے لیے کی صورت ہے کہ تم یہ کفریہ جملہ کہو۔ آپ فرماتے میری زبان ان کو بولنے سے قاصر ہے، میں معذور ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال حضرت عبداللہ بن جدعان کے غلاموں میں سے تھے اور مکہ کے گرد و نواح میں اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے بلا جھجک اسے قبول کیا، لیکن اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ایک روز یہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، گرد گرد بت قطار در قطار نصب تھے، ان پر نفرت سے تھوک دیا اور زبان سے نکل گیا خوابا و خاسرا من عبد کننا، نامراد اور گھاٹے میں جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ قریش نے ان کی حرکت دیکھ لی اور ان کے مالک عبداللہ بن جدعان سے ان کی شکایت کی۔ اس نے بلال کو امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان کی خوب مرمت کرے اور یہ نئے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ سنگ دل اس مسکین کو عذاب دینے کے نئے نئے طریقے اختیار کرتا، اپنے دل کی بڑاس نکالتا۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا جہاں انہیں عذاب دیا جا رہا تھا، اور یہ کیف و مستی سے سرشار نیم مدوشی کے عالم میں احد احد کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس رحمت مجسم نے اپنے ستم جھیلنے والے غلام کو یہ مجدہ سنا کر مطمئن کیا سینجی کا احد احد، اے بلال گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو تم احد احد کہتے ہو، جس کو تم لا شریک مانتے ہو، وہ تمہیں اس سے ضرور نجات دے گا۔ یہاں علامہ الوی نے کتنا پیارا جملہ لکھا۔ علامہ الوی فرماتے ہیں فکانا بلال بقولہ احد احد، یعنی بلال احد احد کہتے یا یمزج مرارۃ العذاب بحلاوۃ الایمان، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کی مٹھاس سے عذاب کی کڑواہٹ کو جو ہے وہ اس کی تلخی کو جو ہے وہ مٹا دیتے تھے، وہ اس امتزاج سے جو ہے وہ اس کا دور کرتے تھے، وہ اس کی سختی دور کرتے تھے۔ علامہ الوی لکھتے ہیں کہ حضرت بلال کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کے سرانے بیٹھی تھی، شدت غم سے ان کی زبان سے نکلا واحزناہ
آئے میرا رنج و غم۔ اس نزا کی حالت میں بلال یہ سن کر خاموش نہ رہ سکے، فرمایا یہ مت کہو بلکہ کہو وطارا باہو، کیا خوشی کی گھڑی ہے۔ یہ پیار دیکھیے حضرت بلال کا، یہ آپ کے وفات کے وقت ہے جب حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا دور ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں ضمناً بات، وا تارا باہو، کیا خوش نصیب گھڑی ہے، غدن الکل احبت محمدن و حزبہ، کتنی محبت کی گھڑی ہے، کتنی خوشی کی گھڑی ہے، کل ہماری اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی، یعنی میری ملاقات آقا سے ہوگی، آپ کے صحابہ آپ کی جماعت سے ہوگی۔ یہ حضرت بلال کا عقیدہ ہے کہ یہ موت ہمیں مٹانے نہیں آتی بلکہ نبی پاک سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ وَتَرَبَاهُ غَدًا أَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ، کتنی خوشی کا عالم ہے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ فَكَانَ بِلَالٌ يَمْزَجُ مِرَارَةَ الْمَوْتِ بِحَلَاوَةِ اللِّقَاءِ، اور بلال اپنی موت کی سختی کو ملاقات کی مٹھاس کے ساتھ جو ہے وہ دور کر رہے ہوتے تھے، وہ محبوب کی جو مٹھاس ہے اس سے ملا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ کتنا عظیم عاشق تھا جس نے اتنا کچھ برداشت کیا آقا کریم کی خاطر۔ آخر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے پورے ہونے کا وقت آ ہی گیا۔ ایک روز آگ کی طرح سلگتی ہوئی ریت پر آپ کو امیہ نے لٹایا ہوا ہے، آپ کے سینے پر بھاری پتھر ہے، چٹان ہے، وہاں سے صدیق اکبر کا گزر ہوا۔ اپنے دینی بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر دل بھر آیا، امیہ کو فرمایا لا تتق اللہ تعالی فی ھذا المسکین حتی متی تعذبہ، اس مسکین کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتا، کب تک اس بے کس کو پر ظلم کرتے رہو گے۔ امیہ بولا ابو بکر تو نے اسے ہی خراب کیا ہے، تو نے ہی اسے خراب کیا ہے، اگر تم اس پر زیادہ ترس آتا ہے تو چھڑا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے مضبوط اور توانا ہے، تمہارا ہم مذہب ہے، ایسا کرو وہ تم لے لو اور یہ نحیف اور نزار غلام مجھے دے دو۔ امیہ نے کہا مجھے یہ سودا منظور ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنا جوان اور تنو مند غلام امیہ کو دے دیا اور بلال کو خود لے لیا، پھر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جمال میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے روح زیبا کے صدقے میں نے بلال کو آزاد کر دیا۔ اور مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو اپنے خاص انداز میں یوں نظم کیا، سید کونین و سلطان جہاں در عطاب آمد زمانے بعد ازاں، سید کونین و سلطان جہاں، آپ کونین اور سلطان کے جہان ہیں، سردار ہیں، در عطاب آمد زمانے بعد ازاں، ایک دن حضرت صدیق اکبر پر ناراض ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صدیق اکبر پر ناراض ہوئے اور کیا کہا، گفت اے صدیق آخر گفت مت کہ مورا انبار کن در مکرمت، حضور نے فرمایا صدیق کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ مجھے بلال کو آزاد کرنے کے شرف میں شریک کرنا، یعنی میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بلال کو آزاد کروں، تو نے خود ہی آزاد کر دیا، تو نے میرے سے رقم نہیں لی، تو نے خود آزاد کر دیا، یہ کام میں بھی کرنا چاہتا تھا، تو چورا تنہا خریدی بار خیش، باز گو احوال اے پاکیزہ کیش، تو نے کیوں اس کو اپنے لیے تنہا خریدا، اے پاکیزہ فطرت آدمی مجھے اپنے حال سے مطلع کر، گفت ما دو بندگانے کوئے تو کردمش آزاد من بروئے تو، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دونوں آپ کی گلی کے غلام ہیں، میں تو آپ کے روح تابہ کے صدقے اس کو آزاد کر دیا ہے، تو مرا میدات بندہ و یار غار ایچ آزادی نخواہ ہم زینہار، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدارا مجھے اپنے غلام اور یار غار بنائے رکھیے، میں اس غلامی سے ہرگز آزادی نہ چاہوں گا۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بلال کے بدلے اپنا غلام قسطاس امیہ کو دے دیا۔ قسطاس کی قیمت کئی ہزار دینار تھی، 14 صدیاں پہلے، 1400 سال پہلے اس غلام کی قیمت کئی ہزار دینار تھی۔ دیکھ لیں وہ کتنا قیمتی جو ہے وہ، یعنی آج کے دنوں میں یہ لاکھوں میں بنتی ہے ایک غلام کی قیمت۔ وہ حضرت ابوبکر کے کاروباری ادارے کا انچارج تھا اور آپ کے سارے معاملات کو دیکھتا، آپ کے کام کو دیکھتا، یعنی یوں سمجھ لیں مینیجنگ ڈائریکٹر تھا وہ آپ کے کاروبار کا۔ اتنا قیمتی غلام دیکھ کر خستہ جان بلال لے لیا، کیونکہ ایمان اور عشق مصطفیٰ نے اس کو انمول بنا دیا تھا۔ جب مشرکین کو پتا چلا کہ ابو بکر نے اتنی گراں قیمت ادا کر کے امیہ سے بلال خرید لیا اور پھر اسے آزاد کر دیا تو یہ بات ان کو سمجھ نہ آئی۔ تو یہ آج کل کے شیعوں کو بات بھی سمجھ نہیں آتی، ان گدوں کو بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ ابو بکر صدیق جو اپنا ہزاروں دینار کا غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح قربان کر دیتا ہے اور پھر
ایک جو ہے وہ نحیف کمزور سا غلام اپنے طاقتور غلام کے بدلے خرید کر آزاد کر دیتا ہے، تو کیا وہ باغ فدق کا نعوذ باللہ غاصب ہو سکتا تھا؟ کیا وہ نعوذ باللہ خلافت کا غاصب ہو سکتا تھا؟ یہ سب ان شیعہ لوگوں کی ڈرامے بازیاں ہیں. یہ سب جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے پیروکاروں کے یہ ماننے کا طریقہ کار ہے، اور یہ وہ مذہب اور مسلک ہے جو عبداللہ ابن سبا یہودی سے چلا ہے، جو آج کل یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور اس پر کافی سارے دلائل بھی موجود ہیں، اور اس پر کافی سارے جو ہے وہ چیزیں بھی موجود ہیں، اعترافات بھی اس پر جو ہے وہ موجود ہیں. بار کیا بات دور چلی جائے گی تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب غلام خریدا اور پھر اپنا جو ہے وہ آزاد کر دیا تو ان کی سمجھ میں نہ آئی اور حیرت کا اظہار کرنے لگے. ان میں سے ایک سیانے نے کہا کہ حیرت کی کوئی بات نہیں، بلال نے ابوبکر پر کوئی احسان نہیں کیا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابوبکر نے اسے گراں قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر اس غلط فہمی کی تردید کی اور سورہ واللیل آیت نمبر 19 اور 20 میں ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ آیت اتاری کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ عظیم شخصیت ہیں جو رب کی رضا چاہتے ہیں. رب نے خود فرمایا ابوبکر صدیق میری رضا چاہتا ہے. ابوبکر صدیق راضی با رضا الہی ہے، اور یہ جو ہے وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، یعنی کسی کو دکھاوے کے لیے یہ کام نہیں کرتا. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام ہے. تو قربان جائیں مصطفیٰ کریم کے ان جان نثار غلاموں پر کہ ان کے خلوص پر کوئی شک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام ازلی سے ان کی نیت کے خلوص کی گواہی دے دیتا ہے. تو یہ پھر آج کل کے جو گدھے اور یہ آج کل کے یہ کالے کیڑے جو یہ باتیں ان کے بارے میں کرتے ہیں، جو بکواسات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اگر نہیں تو زیادہ شوق ہے ان میں جاننے کا تو کبھی جب یہ مر جائیں تو ان کے چہرے دیکھ لینا، ان کے چہرے کس طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے بھی دیکھ لینا جو ان سے پیار کرتے ہیں، تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی محبت، آل بیت کی محبت عطا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. ہم دنیا میں آئے تب بھی جو ہے وہ حسین چہروں کے ساتھ، دنیا میں رہے تب بھی حسین چہروں کے ساتھ، اور انشاءاللہ جب اس دنیا سے جائیں گے ان کی محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو روشن اور منور رکھے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ یہ واقعی وہ جو ہے وہ بعمل لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت کی وجہ سے نور عطا فرمایا ہوا ہے. تو یہ چہرے ہیں، ہمارے چہرے کھلے ہوئے جاتے ہیں، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے جاتے ہیں، ان کے چہرے مرنے کے بعد سیاہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے تو دیکھے نہیں ہوں گے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے اکثر واسطہ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور شعور عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مؤذن بارگاہ رسالت کو ہی اس ظلم کا، اس کے ظالم اور کافر آقا سے اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے اور اسے لوجہ اللہ تعالیٰ آزاد کر کے سرمدی سعادت حاصل نہیں کی، بلکہ آپ نے بہت سے اسیران جور و وفا جو اسلام قبول کرنے کے جرم میں اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ان کو بھی قیمتاً خرید کر ان کے پنجہ استبداد، ظلم کے پنجے سے رعایت دلائی اور آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا. یہ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے اپنی رقم سے غریب مسلمانوں کو، غریب غلاموں کو آزاد کیا، نبی پاک کی غلامی میں پیش کیا، نبی پاک کا غلام بنایا. تو یہ وہ جو ہیں وہ لوگ ہیں. اور حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت بلال کی والدہ تھی، حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مشربہ اسلام ہوئی. ان کو بھی اس جرم میں ان کافر مالک طرح طرح کی سزائیں دیتا، اذیتیں پہنچاتا. انہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر ان بد باطن، سنگ دل اور مشرک آقاؤں کے چنگل سے رہائی دلائی. حضرت عامر بن فہیرہ کو نجات دی، حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے نجات دی. تو انشاءاللہ یہ پھر جو ہے وہ کل کی کلاس میں ہم اس کو مزید دیکھیں گے. ابو فقیہ سے ہم آگے جو ہے وہ بڑھیں گے. تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، اب آپ انشاء کا جو ہے وہ طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.